ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایمان کی شاخیں میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیں۔ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ جس طرح نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں، ممکن ہو تو اس طرح بیٹھ جائیں، اگر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیں۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ شعب الایمان میں امام بیہقی علیہ رحمہ نے جو ابواب باندھے ہیں اور ایمان کے شعبے بیان کیے ہیں، شاخیں بیان کی ہیں، اس میں 17واں باب آپ نے ایمان کا ایک شعبہ جو بیان کیا، طلب علم، علم کا طلب کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اسی سے متعلق کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ایمان کی حفاظت کے لیے علم دین کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک نقل کی۔ حدیث پاک یوں بیان فرمائی کہ بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں، ابلیس کا تخت بچھایا جاتا ہے اور شیاطین کی کارگزاری پیش کی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے اتنی شرابیں پلائیں، کوئی کہتا ہے کہ اس نے اتنے زنا کرائے، بدکاریاں کرائیں۔ سب کی سنی۔ کسی نے کہا آج اس نے ایک طالب علم کو، علم دین پڑھنے والے کو پڑھنے سے باز رکھا۔
یہ بات سنتے ہی شیطان تخت سے اچھلا اور اس کو گلے لگا لیا اور کہا انتا کہ تو نے کام کیا ہے، تو نے کام کیا ہے۔ اور شیاطین جو اس کے چیلے تھے دیگر، یہ کیفیت دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، شرابیں پلائیں، بدکاریاں کرائیں، انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا، کوئی اپریشیٹ نہیں کیا گیا، کوئی مطلب ان کو داد و تحسین نہیں دی گئی، اور اس کو اتنی شاباش۔ ابلیس بولا تمہیں معلوم نہیں جو کچھ تم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے شرابیں پلائیں، تم نے بدکاریاں کرائیں، تو جو کچھ تم نے کیا وہ اسی کا صدقہ ہے۔ کس طرح کہ اگر علم ہوتا تو وہ گناہ نہیں کرتے جن سے تم نے گناہ کرائے، بدکاریاں کرائیں، شرابیں پلائیں، دیگر گناہ کرائے، اگر ان کے پاس علم دین ہوتا تو وہ گناہ نہیں کرتے۔ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے؟ اب اس نے اپنے چیلوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ علم کی فضیلت زیادہ ہے عبادت کرنے والے پر، تو کہا کہ بتاؤ کوئی ایسا مقام بتاؤ کہ جہاں سب سے زیادہ عبادت گزار رہتا ہو مگر وہ عالم نہیں ہو، یعنی صرف عابد ہو، عبادت کرتا ہو۔ اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو، یعنی دونوں باتیں کہیں کہ عابد بھی ہو لیکن ایسا عابد جو کہ خود عالم نہ ہو، عبادت کرتا ہو اور سب سے بڑا عبادت گزار ہو، اور وہیں کوئی عالم بھی رہتا ہو۔ انہوں نے ایک مقام، ایک جگہ کا نام لیا۔ صبح کو شیطان اپنے چیلوں کو لیے اس مقام پر پہنچا اور شیاطین پوشیدہ ہو گئے، اور یہ ابلیس لعین انسان کی شکل بنا کر راستے میں کھڑا ہو گیا۔ عابد صاحب، عبادت گزار جو عالم نہیں تھے، وہ نماز تہجد کے بعد نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ راستے میں ابلیس کھڑا تھا، سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عابد نے کہا کہ جلدی پوچھو، مجھے نماز کو جانا ہے۔ اس ابلیس نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی اور پوچھا اللہ تعالی قادر ہے کہ ان سماوات و ارض یعنی آسمان و زمین کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے؟ اب وہ عابد جو تھا وہ بولا کہ بس یہی پوچھنا تھا۔ عابد نے سوچا اور کہا کہ یہ اتنا بڑا آسمان اور یہ زمین اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی، بھائی یہی پوچھنا تھا، تشریف لے جائیے۔ یعنی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا انکار کیا۔ کہاں اتنا بڑا آسمان، کہاں اتنی بڑی زمین اور کہاں اتنی سی شیشی؟ شیطان نے کہا بھائی یہی پوچھنا تھا، آپ جائیے، اور چلا گیا۔ اور شیاطین سے کہا کہ دیکھو میں نے اس کی جو بھی یہ عبادتیں کرتا تھا کس طرح ضائع کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر بیٹھا۔ اب ایک عالم باعمل، عالم صاحب جلدی جلدی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے کہا السلام علیکم، وہاں سے جواب ملا حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پوچھو جلدی، مجھے نماز پڑھنی ہے۔
شیطان لعین نے وہی سوال دہرایا۔ تو عالم چونکہ علم رکھتا ہے اور علم یہ اللہ کی صفت ہے، عالم ہونا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی عطا سے عالم کو یہ صفت ملتی ہے، پہچان، معرفت۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ مجھے تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، ارے وہ قادر ہے کہ یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر چاہے تو کروڑوں آسمان اور زمین داخل کر دے۔ عالم علم رکھتا ہے، اللہ کی قدرت کو جانتا ہے، اس نے شیطان کے منہ پہ چماٹا رکھ کے دیا، گویا کہ تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ ارے بدبخت، وہ تو قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شیطان اپنے چیلوں سے بولا کہ دیکھو یہ علم ہی کی برکت ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو بچانے میں یہ کامیاب ہو گیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ عالم صاحب اللہ رب العالمین کی عنایت کردہ علم دین کی برکت سے شیطان سے اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر بسبب علم ایمان بچانے میں کامیابی نصیب ہوئی تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے علم بھی عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ توفیق بھی عطا فرمائی۔ جبکہ وہ جاہل، عبادت گزار، تہجد گزار، علم دین سے دوری کے سبب شیطان کی باتوں میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسی لیے ایمانیات اور کفریات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ بہت اہم ترین کتاب ہے، آپ نے یہ تالیف فرمائی ہے۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے اس کتاب کو زیر مطالعہ رکھیں، پڑھتے رہیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی عالم سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ ڈیفائن کر دیں، سمجھا دیجئے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ایمانیات اور کفریات کے متعلق ضروری علم حاصل کرنے میں یہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ بہت معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کا مطالعہ کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ کہیں شیطان ایمان نہ ضائع کر دے، اس روایت سے بالخصوص وہ طلبہ جو دین کا علم سیکھتے ہیں وہ درس حاصل کریں کہ جو معمولی سی مجبوری یا محض سستی کی بنا پر یا تو سرے سے علم دین حاصل ہی نہیں کرتے یا اپنی پڑھائی کے دوران چھٹیاں کرتے ہیں اور اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے شیطان کی کس قدر حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کا اپنا کتنا زبردست نقصان ہے۔ اسی طرح سنتوں برے اجتماعات اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر میں سستی کرنے والے بھی غور کریں، اور اس روایت میں ہدایت کے کافی مدنی پھول ہیں، اللہ ہمیں ان مدنی پھولوں کی خوشبو نصیب فرما دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ علم دین کے حصول کے لیے کوئی بھی موقع ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی جس طرح لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرماتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ
بھی انہی بندوں کو عطا فرماتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ تعالی عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا شبہ وہ لوگ تو عظیم ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت عطا فرمائی، مگر وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ تعالی علم سیکھنے کا رکھنے والوں، اس کی طلب میں گھر سے نکلنے والوں نیز اسے سیکھ کر علم دین کی روشنی بکھیرنے والوں کو مبارک ہو کہ ان خوش نصیبوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا راستہ آسان فرما دیا ہے۔ اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز ان کے لیے بخشش کی دعا میں مصروف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اپنے اندر علم دین کا حصول کا جذبہ بڑھانے کے لیے یہ حدیث پاک بغور سنیے۔ حضرت سیدنا کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بیٹھا ہوا ان سے برکتیں لوٹ رہا تھا۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض گزار ہوا کہ عالی جا، میں شہر وفا مدینۃ المصطفیٰ یعنی مدینہ منورہ سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں ایک حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہاں ہم بھی غور کریں، ایک یہ شخص ہے کہ ایک بہت طویل سفر اختیار کرتا ہے، صحابی رسول کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اس کے سفر پر، اللہ ہمیں بھی ایسا سفر نصیب فرمائے کہ ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں، احادیث سننے کے لیے، اقوال بزرگان دین سننے کے لیے، اور اپنے پیارے رب عز و جل کے پیارے احکامات سننے کے لیے کبھی مدنی قافلے کے مسافر بنے، کبھی ہفتہ وار اجتماع کے لیے گھر سے چلیں، کبھی مدنی مذاکرے میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں حاضری دیں، کبھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں حاضری دیں، اور نیت کیا ہو کہ ہم اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دلوں کو تھام کر سنیے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے صاحب سے سوال کیا، مدینے سے دمشق آنے کا اصل مقصد تجارت تو نہیں ہے؟ یعنی آپ نے پہلے اس سے پوچھا، کنفرم کیا کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے سے آپ کی خدمت میں حدیث سننے آیا ہوں، تو صرف حدیث سننے آئے ہیں یا تجارت کے مقصد سے آئے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے جاتا، چلو بھائی ضمناً جو ہے وہ مسجد میں درس ہو رہا تھا، شرکت کر لی، ایک یہ بھی ہے، اور ایک وہ ہے جو خالصتاً دین سیکھنے کے لیے آیا۔ تو جب یہ سوال کیا تو کہنے لگا نہیں، یعنی میں تجارت کے مقصد سے نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، کیا تیرے یہاں آنے کی اور بھی کوئی وجہ ہے؟ عرض کی جی نہیں، صرف اور صرف یہ حدیث سننے کے لیے اتنا طویل سفر اختیار کیا ہے،
جب حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے والے صاحب کی حدیث سننے کے شوق اور علم دین کے ذوق کا اندازہ ہو گیا تو آپ نے وہ مبارک حدیث سنانا شروع کی. ہم بھی سنتے ہیں. ارشاد فرمایا بے شک میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. یعنی جو شخص علم دین طلب کرنے کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا ملائکہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ملائکہ اپنے پر اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں. اور ارشاد فرمایا طالب علم کے لیے آسمان و زمین میں بسنے والی ہر مخلوق، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں. اور ارشاد فرمایا بے شک عالم کو عابد، ایسا عابد جو کہ عالم نہ ہو، بے شک عالم کو غیر عالم عابد پر ایسی عظیم شان فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر ہوتی ہے. 14ویں رات جو ہوتی ہے چاند جو ہے وہ کامل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے اور بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے اور روشن رات ہوتی ہے. تو اس چاند سے تشبیہ دی کہ عالم جو علم رکھتا ہے وہ عابد پر ایسا روشن و باہر ہے جیسے 14ویں کا چاند ستاروں پہ چمک رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کی میراث میں درہم و دینار نہیں ہوتے بلکہ ان کی میراث تو علم ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اس معاملے میں ہماری کوتاہی اور سستی بہت ہے. دین کا علم حاصل کرنے کا موقع ہمیں ملتا ہے لیکن ہم سستی کے سبب، غفلت کے سبب یا کاہلی کے سبب اس سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث پاک سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم والوں کا مرتبہ عبادت گزاروں سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ عبادت کا نفع صرف عابد کو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے اس کا فائدہ اس کو خود ہوگا، روزہ رکھتا ہے اس کا فائدہ اس کو اپنی ذات پہ ہوگا، جبکہ علم کا نفع خود عالم کے ساتھ ساتھ ہزارہا لوگوں کو بھی پہنچتا ہے. عابد، عبادت کرنے والا ایک تیراک کی طرح ہے جو تیر کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، جبکہ عالم کی مثال ایک کشتی اور جہاز کی سی ہے کہ جو خود بھی کنارے تک پہنچ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں لوگوں کو بھی آخرت اور دنیا کے مصائب کے بھنور سے بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو عالم کا فائدہ عالم کو ہوتا ہے. ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی بچہ تیزی سے چل رہا تھا، ایک دم ٹھوکر کھا کے گرنے لگا. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا سنبھل کے چلو، گر جاؤ گے چوٹ آ جائے گی. فرمایا کہ مجھ سے زیادہ آپ کو سنبھلنے کی حاجت ہے، میں گروں گا تو صرف میں گروں گا، اور اگر آپ ٹھوکر کھا کے گرے تو آپ عالم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے. عالم کی موت عالم کی موت ہے، یعنی عالم کی فضیلت بہت ہے. اللہ ہمیں علم و علماء سے محبت نصیب فرما دے. اگر ہم خود عالم نہ بن سکے تو کم از کم ہم یہ نیت کریں کہ اپنے بچوں میں سے کسی کو عالم بنائیں یا علماء سے محبت کریں، علم دین سیکھنے کی کوشش میں لگے رہیں. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. یہ مدنی ماحول ہمیں کئی مواقع فراہم کرتا ہے. درس فیضان سنت کی صورت میں ہمیں روزانہ علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان کی صورت میں ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے.
اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں ہمیں علم دین کا خزانہ ملتا ہے، اسی طرح مدنی قافلوں میں علم دین کا بے بہا خزانہ ملتا ہے۔ ہم ہمت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حافظ الحدیث حضرت سیدنا حجاج بغدادی علیہ رحمہ جب تحصیل علم دین کے لیے سفر پر روانہ ہوئے تو والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا نے 100 عدد کلچے یعنی خمیری روٹیاں ایک مٹی کے گڑھے میں بھر کر ساتھ کر دیں۔ آپ عظیم محدث سیدنا شبابہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور علم حدیث پڑھنے میں مشغول ہوئے۔ روزانہ ایک کلچہ دریائے دجلہ کے پانی میں بھگو کر تناول فرما لیتے اور دن رات خوب جاں فشانی کے ساتھ علم دین سیکھتے رہے۔ جب وہ 100 کلچے ختم ہو گئے تو مجبوراً استاد محترم سے رخصت لینی پڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب ہمارے اسلاف کو دین سیکھنے کا کیسا جذبہ تھا کہ اب وہ علم دین سیکھ رہے ہیں، تکالیف بھی اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں اس وقت فی زمانہ علم دین سیکھنے کے لیے کوئی اتنے لمبے سفر نہیں کرنے پڑتے۔ اب تو مدنی چینل، الیکٹرانک مبلغ دعوت اسلامی نے ہمیں دے دیا، ہم مدنی چینل آن کریں تو انشاءاللہ عز و جل کبھی اس کا سلسلہ دارالفتاء آ رہا ہوگا کہ جس میں ہمیں شرعی احکامات بیان کیے جا رہے ہوں گے، کبھی ہمیں کسی اور انداز پر علم دین کے موتی دیے جا رہے ہوں گے فیضان علم کی صورت میں، تو کبھی مدنی مذاکرے کے سلسلے، کبھی ہفتہ وار اجتماعات اور کبھی مدنی مکالمے، تو یوں مختلف انداز پر علم دین کا خزانہ ہمیں حاصل کرنے کا موقع میسر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید حضرت سیدنا امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابھی میں چھوٹا سا تھا کہ میرے والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے۔ میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے پاس بھیج دیا تاکہ میں وہاں کام کروں اور جو کچھ اجرت ملے اس سے ہمارے گھر کا خرچہ چلے۔ میں وہاں جاتا اور کام کرتا۔ میں ایک مرتبہ علم و عمل کے روشن چراغ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا۔ مجھے ان کی باتیں بہت پسند آئیں، چنانچہ میں نے دھوبی کے پاس جانا چھوڑ دیا اور اس حلقے میں شریک ہونا شروع کر دیا۔ میری والدہ کو معلوم ہوا تو مجھے وہاں سے لے گئیں اور دھوبی کے پاس چھوڑ دیا۔ میں چھپ چھپ کر امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ جیسے ہی میری والدہ کو معلوم ہوتا مجھے وہاں سے اٹھا کر دھوبی کے پاس لے جاتی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شوق علمی کو دیکھ کر میری طرف خاص توجہ فرماتے۔ جب معاملہ بڑھا تو ایک دن میری والدہ استاد محترم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے اس بچے کو آپ نے بگاڑ دیا ہے، یہ بچہ یتیم ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کی پرورش کرے۔ میں سارا دن سود کاٹتی ہوں، جو اجرت ملتی ہے اس سے اس کی پرورش کرتی ہوں، اس امید پر کہ یہ بڑا ہو کر کچھ کما کر لائے، اسی لیے میں نے اسے دھوبی کے پاس بھیجا، اور اس طرح کچھ نہ کچھ رقم مل جایا کرتی تھی اور ہمارا گزارا ہوتا۔ اب یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ میری والدہ کی یہ باتیں سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے خوش بخت، اپنے اس بچے کو علم کی دولت حاصل کرنے دے،
وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ باداموں، دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ کھائے گا۔ قربان جائیے، امام اعظم ابو حنیفہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اس نبی غیب دان کے امتی ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ ان کا فیضان امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ اے نیک بخت، تیرا یہ بیٹا کچھ دنوں کے بعد بہت عیش و آرام میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر میری والدہ بہت ناراض ہوئیں اور کہنے لگیں لگتا ہے، اب وہ ظاہر دنیاوی حساب کتاب سے اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے آپ کے دماغ میں خلل آ گیا ہے، ہم جیسے غریب لوگ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ بات کہہ کے میری والدہ گھر چلے گئیں۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہ کر علم دین سیکھتا رہا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجھ پر بھرپور توجہ فرماتے۔ الحمدللہ عز وجل آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے مجھے علم و عمل کی بے انتہا دولت نصیب ہوئی۔ اللہ عز و جل نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ میرے محسن و مربی استاد محترم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب خلیفہ ہارون رشید نے عہدہ قضا یعنی چیف جسٹس کا عہدہ مجھے دیا اور میں اس عہدے پہ فائز ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید اکثر میری دعوت کیا کرتے اور میرے ساتھ کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے پر تکلف دعوت کا اہتمام کیا، انواع و اقسام کے کھانے چنے۔ خلیفہ نے باداموں اور دیسی گھی کے حلوے اور عمدہ فالودہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے امام ابو یوسف، یہ حلوہ کھائیے۔ روز روز ایسے حلوے تیار کرنا ہمارے لیے آسان نہیں۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا۔ پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ عز و جل خلیفہ کو سلامت رکھے، میرے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ نے تو برسوں پہلے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ بیٹا باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ و فالودہ کھائے گا۔ غور کیجئے، اللہ والے کہاں تک دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ والے کیسی نظر رکھتے ہیں کہ بچہ آج تو بچہ ہے اور دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کا جذبہ ایسا ہے کہ یہ آگے چل کے بہت کچھ حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی علم دین سیکھنا نصیب فرمائے۔ اور اپنے بچوں کے حوالے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ درس نظامی میں اگر چلا جائے گا، عالم بن جائے گا یا یہ مولوی بن جائے گا تو یہ کمائے گا کیسے، اپنا گھر کا حساب کتاب کیسے رکھے گا۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس دنیا میں عالم کی بڑی عزت ہے، عالم کی عزت ہے دنیا میں بھی، آخرت میں تو اس کو مقام ملے گا۔ الحمدللہ دنیا میں بھی اس کو خوب برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی علم دین سے محبت عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح چلا یا شام چلا وہ جنتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو تو وہاں کا میوہ چن لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغات دنیا میں کہاں ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علم دین کی مجلسیں، دنیا میں علم دین کی مجلسیں یہ جنت کے باغات ہیں کہ جہاں دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی جگہوں پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور ہم خود بھی آئیں، اپنے سمجھدار بچوں کو بھی لے کر آئیں اور ان کو بھی علم دین سکھانے کے لیے اللہ توفیق دے تو ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں اور دین کا علم سکھائیں۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہم حسب حال خود بھی علم دین سیکھتے رہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کچھ مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے، آئیے اس کو بھی سنتے ہیں کہ کون سے مسائل کس کس پر سیکھنا فرض ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔
اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کچھ فرمایا ہے، اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب میں اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے، اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز، یعنی نماز کے مسائل، ان کو جانیں، سیکھے، اس کے فرائض، شرائط، مفسدات، نماز توڑنے والی چیزیں، ان کو سیکھے۔ نماز کے صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل سیکھے۔ مالک نصاب نامی، یعنی حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھے۔ صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، یعنی حج کے مسائل سیکھے، اور نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری احکام سیکھے۔ تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل سیکھے۔ کاشتکار ہو اور زمیندار ہو تو کھیتی باڑی کے مسائل سیکھے۔ ملازم بنے یا ملازم رکھے تو اجارے کے مسائل سیکھے۔ وعلی ھذا القیاس، یعنی اسی پہ قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر اس کے موجودہ حالات کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ نیز مسائل قلب، یعنی باطنی مسائل، یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض، مثلا عاجزی کسے کہتے ہیں، اخلاص کیا ہے، توکل کیا ہے، وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کے طریقے سیکھے۔ اور باطنی گناہ، مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، اور ان کے علاج کا سیکھنا ہر